نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 28-29۔ ترجمہ: کس طرح کافر ہوتے ہو اللہ تعالیٰ سے حالانکہ تم بے جان تھے، پھر جلایا تم کو، پھر مارے گا تم کو، پھر جلائے گا تم کو، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر قصد کیا آسمان کی طرف سو ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی۔ اب یہاں پر خطاب کفار سے ہے جو دوبارہ پیدا کیے جانے کا منکر ہو کر کافر ٹھہرے ہیں، یعنی عقیدہ آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ ان سے اللہ فرماتا ہے کیف تکفرون، خبردار کرنے کے لیے اور تعجب دلانے کے لیے اور ان پر ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ یہ کتنی غیر معقول بات ہے کہ اتنی دلائل بیان ہوئے اللہ کی قدرت کے، اللہ کی ربوبیت کے اور اللہ کی خالقیت کے، پھر بھی یہ لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ تعجب میں ڈالنے والی بات ہے، اور خبردار کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں کہ کیف تکفرون، کیسے انکار کرتے ہو، اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کرو۔ یہ بات انکار کے قابل نہیں ہے بلکہ اقرار کے قابل ہے، اور انکار عقل کی کمزوری کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کس طرح کافر ہوتے ہو اللہ تعالیٰ سے حالانکہ تم بے جان تھے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اجسام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اجسام میں روح ڈالی گئی ہے ایک زمانے میں، اور وہی روح جدا کی جائے گی ایک زمانے میں۔ اب جب تک وہ روح اس بدن کے اندر ہے، اس کو عالم اجسام کہا جاتا ہے، اس کو دنیاوی زندگی کہا جاتا ہے۔ یہی روح جب اس بدن کو چھوڑ کر چلی جائے علیین کی طرف، اگر نیکوکار ہے مومن ہے، سجین کی طرف اگر بدکار ہے، فاسق ہے، منافق ہے، مشرک ہے، کافر ہے، تو روح پرواز کرنے سے لے کر دوبارہ
قیامت کے دن تک دوبارہ وہی روح انہی اجسام کی طرف واپس آئیں گی اور انسان اللہ کے حضور حساب کتاب کے لیے کھڑا ہوگا۔ یہ زندگی عالم برزخ کہلاتا ہے، جس کو ہم قبر کی زندگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں روح کا اتنا تعلق بدن کے ساتھ یا بدن کے اجزاء کے ساتھ، وہ اجزاء جہاں کہیں بھی ہوں، فضا میں، پہاڑوں کے نیچے، صحراؤں میں، گرد و غبار کی صورت میں، جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ علیم ہے اور اللہ قادر ہے۔ اللہ کو معلوم ہے اور علم کے ساتھ ساتھ قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو بدن کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ عذاب اور ثواب کا احساس کر سکے۔ باقی روح کا مستقر ٹھکانہ علیین میں ہے یا سجین میں ہے۔ اس دنیا کی طرف یہ روحیں واپس نہیں آئیں گی ایک بار بدن کو چھوڑنے کے بعد۔ اس سے کہ بدن کو چھوڑنے کے بعد اگر وہ روح مجرم ہے تو زنجیروں میں ہے، اگر وہ روح وفادار تھی، مومن تھی، تو عیش و عشرت میں ہے اور دنیا دار التکلیف ہے، یہاں آئے کیوں؟ تو روح کے لیے بوڑھا ہونا، مرنا وغیرہ نہیں ہے۔ ارواح ایک بار پیدا ہوئی ہیں جس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی روح اور پھر قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کی روحیں ایک بار پیدا ہوئی ہیں، اور پھر عالم ارواح میں بٹالینز کی شکل میں رکھی گئی ہیں، جماعتوں کی شکل میں، قافلوں کی شکل میں۔ وہ ہر زمانے میں اس گروپ کی روحیں اپنے اپنے اجسام میں آتی رہی ہیں اور آتی رہیں گی قیامت تک۔ اور روح عالم ارواح سے جب عالم اجسام میں جسم کے اندر داخل ہوتی ہے اور پھر اپنا حصہ دنیا میں پانے کے بعد 10 سال، 20، 50، 60 جتنا بھی ہے، پھر اس بدن کو چھوڑ دیتی ہے، تو دوبارہ عالم ارواح کی طرف نہیں جاتی، بلکہ آگے کی طرف اس کا سفر جاری ہے، عالم برزخ کی طرف جاتی ہے۔ عالم برزخ کے دو مقامات ہیں، علیین اور سجین، اور حدیث نبوی میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے کھڈوں میں سے، خندقوں میں سے ایک خندق ہے، ایک کھڈا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی، پھر آگے کی طرف اس کا سفر میدان حشر میں حاضر ہوگا بدن کے ساتھ، پھر آگے جنت یا جہنم ہے۔ تو یہاں پر جو بیان کیا جا رہا ہے، مخاطبین کفار ہیں، اور کفار دوبارہ جی اٹھنے کے منکر تھے، اللہ کی خالقیت کے منکر نہیں تھے۔ خالق تو مانتے تھے اللہ کو، پہلی بار پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس بات کو مانتے تھے، لیکن دوبارہ وہی اللہ ہمیں پیدا کرے گا، اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کیف تکفرون، کس طرح کافر ہوتے ہو اللہ تعالیٰ سے حالانکہ تم بے جان تھے۔ امواتن، بے جان تھے، روح جب بدن کے اندر نہیں آئی تھی، بدن بنا نہیں تھا ماں کے پیٹ میں، اور جب بدن بن گیا تو کہاں سے بن گیا؟ زمین کے اجزاء، کھانا پینا، غذائیں، اور ان سے نطفہ بنا، اور نطفہ میاں بیوی کے میلاب سے رحم تک پہنچا، اور وہاں سے زائگوٹ کی شکل بن گئی،
اور اس کے جو مختلف مراحل سورہ مومنون میں بیان ہوئے ہیں، ان مراحل سے گزر کر جب انسانی بدن، انسانی جسم وجود میں آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح اس میں پھونک دی۔ تو اس سے پہلے یہ بدن مردہ تھا، امواتن فاحیاکم، پھر جلایا تم کو حیات دنیاوی، ثم یمیتکم، پھر مارے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر جلائے گا تم کو، اور جلانے کا مقصد ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اسی بات کو سورہ مومن میں بتایا گیا ہے زیادہ وضاحت کے ساتھ۔ کفار قیامت کے دن کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دے دی اور 2 مرتبہ زندگی عطا کی، فاعترفنا بذنوبنا، تو ہم اقرار کرتے ہیں اپنے جرموں کا، اپنے گناہوں کا، فہل خلو الی خروج من سبیل، تو کیا ہے نکلنے کا کوئی راستہ؟ تو وہ بھی یعنی پہلے دنیا میں نہیں تھے، دنیا میں آئے نہیں تھے، ایک موت، دنیا میں آئے پہلی زندگی، پھر دنیا سے رخصت ہو گئے، موت واقع ہو گئی، اور پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن۔ اس کے بعد پھر مرنا نہیں ہے، جنت ہے تو ہمیشہ کے لیے، جہنم ہے تو ہمیشہ کے لیے۔ تو کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، تو احیاکم یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ دنیا کو پیدا کرنے کے بعد دنیا کی نعمتوں سے محظوظ ہونے کا، فائدہ حاصل کرنے کا واحد ذریعہ انسان کی زندگی ہے۔ جان ہو تو جہان ہو، جب زندگی نہیں تو نہ بندہ کھانے پینے کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نہ روحانی نعمتوں سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو فاحیاکم، جلایا تم کو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ثم یمیتکم، پھر مارے گا تم کو، یہ موت ایک حوالے سے نعمت ہے۔ رب کو مانو گے تو اللہ کا دیدار موت کے بعد نصیب ہوگا۔ ثم یحییکم، پھر جلائے گا تم کو، ثم الیہ ترجعون، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ثم یمیتکم، تو اسے پتہ چلا کہ موت ختم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہونے کا نام ہے۔ ایکسپائر نہیں ہوتا بلکہ منتقل ہوتا ہے، اور موت روح پر نہیں آتی بلکہ موت جسم پر آتی ہے۔ جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 عالم بنائے ہیں۔ عالم ارواح میں روحیں تھی، جسم اجسام نہیں تھا۔ عالم دنیا میں جسم اور روح ساتھ ساتھ۔ عالم برزخ میں جسم مٹی کے حوالے اور روح عالم برزخ میں، اور عالم آخرت میں جسم اور روح پھر مل گئے۔ تو جی روح ایک بار پیدا ہوئی ہے، پھر کبھی بھی اس پر فنا نہیں آئے گی۔ جسم پہلے نہیں تھا، پھر دنیا میں موجود ہوا اور پھر معدوم ہو جائے گا، پھر موجود ہو جائے گا قیامت کے دن۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم۔ اب انسان جب زمین کی گود میں آیا تو انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے، لکم لام فائدے کے لیے ہے، تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً سب، جو کچھ زمین میں ہے وہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے فوائد ظاہری باطنی
ظاہری فوائد وہ بھی تمہیں حاصل ہیں، سورج ہے تو اسے تمہیں دھوپ ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، اور تمہاری فصلوں کو پکاتا ہے، باغوں کو پھلوں کو پکاتا ہے، اور تمہاری صحت پر اس کا اثر ہے، اور تمہارا دن رات کا آنا اس کی وجہ سے ہے، اور باقی باطنی اسے تم اپنی عقل اور دماغ کو استعمال کر کے مزید فوائد حاصل کر سکتے ہو۔ اور یہی حال پھر زمین کا ہے، مٹی کا ہے، اسی زمین میں تم بستے ہو، اس میں گھر بناتے ہو، اس میں مسجد بناتے ہو، اس میں چلتے پھرتے ہو، اس میں فصل کاشت کرتے ہو، اس میں اپنے مردوں کو دفن کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ جو فوائد ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے ان کو اپنے استعمال میں لے آؤ۔ تو خلق لکم، تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے، تمہارے نوکر ہیں جو کچھ بھی اس کائنات میں ہیں، ان کے باس مالک تم ہو۔ حدیث میں آتا ہے ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، بے شک دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یعنی تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی رکھنا ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ لہٰذا مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو کچھ زمین میں ہے وہ تمہاری زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ لہٰذا جب مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ جب اللہ کی بندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی ان نعمتوں سے استفادہ کرتے رہو گے اور ان کو استعمال میں لاتے رہو گے تو یہی دنیا تمہارے لیے رحمت ثابت ہوگی۔ اگر مقصد حیات میں یہی چیزیں رکاوٹ بن گئی اور تم سے تمہارا رب بھول گیا اور تم نے اپنے رب کے احکامات کو، رب کی مرضی کو بلا دیا، پس پشت ڈال دیا، تو یہی دنیا پھر تمہارے لیے لعنت ثابت ہوگی، زحمت ثابت ہوگی۔ اب خود بندے کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی زندگی میں بندگی کا حصہ کتنا ہے اللہ کی بندگی کا، اور مادے کی بندگی کا حصہ کتنا ہے، مال کمانے پر کتنا وقت صرف کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے پر کتنا صرف کرتا ہے، اللہ کے احکام کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کے لیے کتنا وقت لگاتا ہے، کتنی صلاحیتیں صرف کرتا ہے، اللہ کی پسند اور ناپسند کو معلوم کرنے کے لیے تاکہ اس پر چلے اور ناپسند سے بچے، اس مقصد کے لیے وہ کتنا وقت نکالتا ہے۔ اگر زیادہ وقت اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ کی مرضی معلوم ہو جائے اور میں اس پر چل کر زندگی بسر کروں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر دنیا کی زندگی اس کے لیے رحمت ہے۔ اگر اپنے نوکروں کی خدمت میں لگ گیا ہے آقا ہو کر، تو یوں سمجھو کہ یہی زندگی اس کے لیے زحمت ثابت ہوگی۔ تو یہاں پر یہ فرمایا، پہلی آیت میں فرمایا تمہیں اللہ نے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد ایسے نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا تمہیں، بلکہ تمہاری زندگی کے اسباب بھی پیدا فرمائے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ بھی زمین میں ہے تو وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ تو اس میں فائدہ ایک جسمانی نشو و نما کے لیے، خود ان چیزوں کی ذات سے فائدہ ہم اٹھاتے ہیں، کھانا پینا وغیرہ، تاکہ ہمارے اندر طاقت آ جائے، جسم اور روح کا تعلق باقی رہے، تو ہم اللہ کی عبادت، اللہ کے مخلوق کی خدمت صحیح طریقے سے کر سکیں۔ اور دوسرا، ان چیزوں کو فکر و نظر اور استدلال اور عبرت کا مرکز بنائیں۔ ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، زمین میں کیا کچھ ہے؟
زمین میں نباتات ہیں، زمین میں جمادات ہیں، فصلیں ہیں، کھیت ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، درند ہیں، اور حلال چیزیں ہیں، حرام چیزیں ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، آسمانوں کی بلندیاں ہیں، اور زمین کی سطح ہے، اور سمندروں کا متلاطم ہونا ہے، دریاؤں کی روانی ہے۔ ان تمام چیزوں کو بندہ غور و فکر سے دیکھے اور ان کے خالق پر اس کی معرفت کے لیے ان کو استعمال کرے، خالق کے وجود پر ان کو دلیل کے طور پر جانے، تاکہ معرفت اللہ کی معرفت، اللہ کا پہچان حاصل ہو جائے، اور یہی معرفت روح کی عبادت ہے۔ تو مخلوقات میں اس طرح فکر غور کرو گے تو روح جو ہے وہ عبادت کے جوش سے معمور ہوگی، تازہ ہوگی، یہ روح کی زندگی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، پھر قصد کیا، استوا یہاں پر قصد کے معنی میں استعمال ہوا ہے، الی السماء آسمان کی طرف، سما آسمان چونکہ سروں کے اوپر ہے، بلند ہے، اونچا ہے، اس لیے آسمان کہا گیا ہے، اور آسمانوں کا اپنا وجود ہے۔ یہاں پر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آسمان تخلیق ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، کوئی ہوائی کوئی فضا نہیں ہے، اور 7 آسمان بنائے ہیں، اور ہر آسمان میں الگ الگ مخلوقات ہیں۔ ایک آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور مخلوقات وہاں پر ہیں، اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں تو دلیل ان پر ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کی دلیل قطعی ہے۔ الی السماء آسمان کی طرف قصد کیا، فسواہن 7 سماوات، سو ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان، 7 سماوات، 7 آسمان ٹھیک کر دیا۔ یہاں پر زمینوں کی پیدائش کی بات پہلے کی گئی ہے، اور ثم استویٰ فرمایا، پھر قصد کیا آسمان کی طرف۔ تو تعمیر کا طریقہ بھی یہی ہے کہ نیچے سے بنانا شروع کرتے ہیں، جب نچلا حصہ مکمل ہو جاتا ہے تب چھت ڈالتے ہیں، اور علماء میں اس حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی سب علماء کی یہی رائے ہے۔ اور سورہ حمیم السجدہ کی وہ آیت جس سے زمین کا پہلے ہونا معلوم ہوتا ہے، قرآن میں آتا ہے، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، کیا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے زمین کو پیدا فرمایا 2 دنوں میں، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور مقرر کرتے ہو اس کے ساتھ شریک۔ ذالک رب العالمین، یہی ہے جہانوں کا پالنے والا۔ وجعل فیہا رواسیا، اور رکھ دیے اس میں مضبوط پہاڑ، من فوقہا زمین کے اوپر، وبارک فیہا اس میں برکتیں ڈال دی، وقدر فیہا اقواتہا اور اندازے سے رکھا اس میں اس کی غذائیں، فی 4 ایام 4 دنوں میں، یعنی 2 دن میں زمین کی تخلیق ہوئی اور 2 دن میں اس کے اوپر نعمتوں کی، سواء للسائلین جو کافی ہیں مانگنے والوں کے لیے۔ ثم استوى الی السماء،